باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ معزز سامعین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 to 80 پڑھنی ہے۔ آئیے پہلے تجوید لیتے ہیں۔ فویل للذین للذین، یہ ادغام یرملون بلا غنہ کا قاعدہ ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا، اب یہ ھذا دونوں کا وزن ایک جیسا ہے، ہا کا اور زال کا۔ یہ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، زا کے اوپر ٹیڑھی زبر اور ساتھ الف ہے، دونوں یہ ہم وزن ہے، اس کا مطلب ایک ہی ہے۔ ھذا من عند اللہ، من عند، یہ جو ہے من عند، اس کے اوپر اظہار کا قاعدہ ہے، آپ نے یہاں پہ نون کو ظاہر کر دینا ہے۔ من عند اللہ، اور عند کے اوپر اخفاء کا قاعدہ، نون کو چھپانا ہے۔ من عند اللہ، اور اللہ کلام باریک پڑھنا ہے۔ من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اخفاء کا قاعدہ ہے، نون کو مخفی کر۔ فویل لہم مما، یہاں ویل لہم پہ ادغام یرملون بلا غنہ، لہم مما ادغام شب۔ کتبت ایدیہم وویل لہم، وہ ادغام یرملون بلا غنہ۔ مما لہم، مما پھر وہی ادغام شب، مما یکسبون، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہاں پہ ایام معدودہ پہ کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام یرملون با غنہ، ادغام یرملون با غنہ۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا عند اللہ، عند اللہ اخفاء کا قاعدہ ہے، نون کو مخفی کریں۔ عہدا فلن یہ اخفاء کا قاعدہ ہے۔ لن یخلف اللہ ادغام یرملون با غنہ کا قاعدہ، ادغام یرملون با غنہ۔ فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ آئیے جی پڑھیے ان کو تجوید کے ساتھ ایک دفعہ، پھر ترجمے کی طرف چلتے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ آئیے جی دیکھتے ہیں یہ آیات کیا ہمیں بتا رہی ہیں، کیا سمجھا رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں پچھلی آیت کو پہلے نظر میں رکھیں، اس سے پہلے کیا چل رہا تھا؟ وہی یہودیوں کی جو تھی ان کی رام کہانی اور ان کی فروغ گزاشت وہی چل رہی ہے۔ پہلے ان کے علماء کا حال بیان کیا تھا، کل پھر جو ان کے علماء سو ہیں یا جو ان پڑھ علماء عالم بنتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، جانتے کچھ نہیں ہیں لیکن عالم بنتے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اپنی خواہشوں کے مطابق لکھ دیتے تھے، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اس میں تبدیلی اور تحریف کرتے تھے، اور اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی امانی یا اپنی خواہشوں کے مطابق، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کا گمان یہی تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں نا وہ صحیح کر رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی بندہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو وہ وقتی طور پہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا وہ صحیح کر رہا ہوں، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔
اب یہ دیکھیں اللہ کی ذات ان کے لیے کیا کہہ رہی ہے، کن کے لیے؟ جو اللہ کی کتاب جو ہے اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، مسائل جو ہیں وہ توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اپنی خواہشات اور لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تورات کے احکامات کو بدل دیتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فویل للذین، فویل، ویل کہتے ہیں خرابی کو، تو پھر تو پس، فا کا کیا مطلب ہے؟ پھر، تب، پس، تب تو یعنی جب وہ اپنے ظن میں اپنے گمان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں، تو پھر تو کیا ہے؟ ویل، خرابی ہے، بہت خرابی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، یکتبون کتابت، کتابت کہتے ہیں لکھنے کو، کتاب تو یہ لکھی ہوئی چیز ہے نا آپ کے سامنے، کتابت کرنا کہتے ہیں لکھنے کو، تحریر کرنا، وہ کتاب کو تحریر کرتے ہیں بی ایدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تورات کے احکامات، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یعنی وہ جو خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، لی، تاکہ یشترو، خرید لیں، اس طرح بیع، سودا کر لیں، بھی، اس کا، ثمناً قلیلا، بہت ہی تھوڑی قیمت پر، کیا مطلب؟ دنیا کا مال لے لیں، ثمناً قلیلا کیا ہے؟ رقم وہ بے شک بھاری لیتے ہوں گے، لیکن اللہ کی ذات اس کو کیا کہہ رہی ہے؟ ثمناً قلیلا، بہت ہی ادنا قیمت پر، بہت ہی چھوٹی قیمت پر، یعنی صرف دنیاوی مال کے لیے وہ اتنا بڑا، اتنی بڑی جسارت، اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا انحراف جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں کہ وہ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھ کے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے بھیجی ہے، اللہ کے احکامات ہیں، اور ان سے جو لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے آتے ہیں ان سے تھوڑا مال لے لیتے ہیں، یعنی اللہ آگے حکم آئے گا نا کہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے مول فروخت نہ کرو، یعنی دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کی آیتوں کو نہ توڑو مروڑو اور اللہ کے احکامات میں تبدیلیاں نہ کرو۔ آگے چلیں، پھر وہی بات، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس خرابی ہے ان کے لیے اس میں سے، کتبت ایدیہم، جو انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے، تو جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا نا اس کے اوپر بہت زیادہ خرابی ہے ان کے لیے، یعنی ان کی عاقبت تباہ ہے، بہت خرابی ہے، اس کا انجام بہت برا ہے، وَوَيْلٌ، اور خرابی ہے، لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اس میں بھی جو کچھ وہ کماتے ہیں اسے، یعنی جو تورات کے اندر انحراف کر کے، تحریف کر کے، ترمیم کر کے جو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں مسائل ان کی خواہشات کے مطابق، تو اس سے جو وہ مال کماتے ہیں وہ اس پر بھی ان کی کمائی جو ہے وہ بھی خرابی والی ہے، آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور وہ جو مال، وہ سکے جو ہیں انہی کو گرم کر کے ان کے جسموں کو اس سے داغا جائے گا، بہت ساری سزائیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو کہ غلط ذرائع سے مال کماتے ہیں۔ چلیں جی، کسی نے بے ایمانی کر لی، کسی نے کوئی کسی سے، لیکن یہ دیکھیں دغا کر لیا، لیکن یہ دیکھیں کس قدر بڑی جسارت ہے کہ اللہ کے کلام کو بدل کر کمائی کرنا، کمائی کا ذریعہ بنانا۔ اللہ کے نبیوں نے تو ہر امت کو کہا ہے کہ میرا اجر اللہ کے اوپر ہے، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، لیکن یہ یہودی علماء سو ایسے ہیں کہ یہ تورات کے مسائل بتانے کے لیے مال وصول کرتے ہیں اور اپنا اجر اللہ پہ ڈالنے کی بجائے لوگوں سے وصول کرتے ہیں، اس لیے اس کو کہا گیا ثمناً قلیلا، تھوڑے میں۔ وقال، اب اگلی بات دیکھیں، یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو کہ دیکھیں الحمدللہ، الحمدللہ اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کا کیسا ذمہ لیا ہے، کسی کو لکھنے پر نہیں ڈالا، بلکہ دیکھیں یہ قرآن کیسے آیا ہم پر، کیسے نازل ہوا، جبریل امین، کیا کہا جاتا ہے جبریل کو؟ امین، ان کے ساتھ امین کا لفظ ہم لازماً بولتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح سے وہ انہوں نے وصول کی لوح محفوظ سے اللہ کے حکم سے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا سے لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک تک آئے، اور راستے میں بیچ میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی، کوئی انحراف، کوئی اپنی طرف سے گھٹانا بڑھانا قطعاً کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قیامت تک اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور کس کے ہاتھوں یہ بھجوایا ہم تک؟ جبریل امین کے ہاتھوں۔ وہ اتنا امانت دار فرشتہ ہے کہ اس کے اندر اس نے یہاں تک آنے میں کوئی تبدیلی اور تعریف نہیں کی۔ سبحان اللہ پڑھیے کہ ہم مسلمان کس قدر جو ہے وہ قابل رشک امت ہیں، کیوں نہ انبیاء ہمارے پر فخر کریں اور رشک کریں کہ ہمیں جو قرآن دیا گیا وہ ہر قسم کی دست برد سے محفوظ ہے، اور ابھی لاکھوں تجربات جو ہیں وہ قرآن کے اوپر کیے گئے ہیں،
اور جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن کے نسخوں میں کہیں کوئی انحراف، کوئی تبدیلی یا کوئی ذرا برابر بھی زیر زبر کا بھی، پیش کا بھی جو اختلاف ہے وہ نہیں دیکھا گیا، جبکہ انجیل کے اندر بے شمار اختلافات دیکھی گئے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم وہ کتاب پڑھے ہیں۔ یہ کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، یہ وہ ہے کہ بالکل بالکل ایک اصلی چیز ہے، اور اس میں ملاوٹ کا شائبہ تک بھی نہیں ہے۔ آگے چلیں، اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وقال، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ بات، اتنی بڑی جسارت اللہ کے کلام کو بدلنا اور کہنا کہ یہ لکھنا خود اور کہنا اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیں ذرا جسارتیں، اور پھر اس کے بعد اگلی ہٹ درمیاں دیکھیں، اگلی جسارتیں دیکھیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا سوائے اس کے کہ ایام معدودہ، گنتی کے چاند روز۔ یہ بلا کون سے چاند روز ہیں؟ شکر ہے کہ انہوں نے اپنی کسی غلطی کو تو تسلیم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہمیں جو آگ چھوئے گی نا، آگ میں ہم جائیں گے بلا کتنے روز؟ 40 دن تک، صرف گنتی کے چاند روز۔ وہ جو ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی نا، اور 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، وہ ایک ایسا گناہ ہے ہماری زندگی میں کہ ہمیں اس کی وجہ سے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ شکر ہے اس بات کا اعتراف کر لیا۔ قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ ان سے پوچھیں کیا تم نے اللہ سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ تمہیں جنت میں ایک دفعہ لے جائے گا اور پھر تمہیں جنت سے نہیں نکالے گا، دوزخ میں نہیں ڈالے گا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اس نے تو اور وہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا۔ پوچھا جا رہا ہے یہودیوں سے کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے کہ وہ تمہیں جنت میں ہی رکھے گا اور وہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر وہ اللہ کے اوپر ایسی باتیں کہتے ہیں جن کا ان کو علم نہیں، یعنی پکے جاہل ہیں، لا علم ہیں، اللہ کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دیتے ہیں جو کہ اس کو زیب نہیں دیتی اس کی ہستی کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو نا صرف 40 دن دوزخ میں رکھنے کے بعد جنت میں لے جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، جنت کسی کافر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ لیکن یہ ان کی جسارتیں دیکھیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نکالو مجھ سے جنت کے، اقبال کے الفاظ میں، نکالو مجھ کو جنت سے، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ میرے باپ کا گھر ہے، یعنی آدم کا گھر ہے، اور اگلی بات نہیں سوچتے کہ آدم کو بھی جنت سے نکلنا، خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن آدم کو بھی جنت سے نکالا گیا تھا کس بنا پر؟ غلط، ایک چھوٹی سی غلطی، کہ ایک اللہ کا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے آدم کو، جو نبی بھی تھا اور پہلا انسان بھی تھا، پہلا نبی بھی تھا، اس کو جنت سے ایک لغزش کی بنا پر نکال دیا گیا۔ تو دیکھیں ان کی زندگی میں کس قدر لغزشیں ہیں، اور دیکھیں ان کی خوش فہمیاں، دیکھیں خوش فہم کس قدر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں صرف چند گنتی کے دن آگ چھوئے گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اور کام دیکھیں اور ان کی خواہشات دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس طرح کی جو ہیں وہ خام خیالیوں میں نہ رہیں۔ ہماری امت بھی کہتی ہے کہ بھئی ہم جو کلمہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ ہر صورت ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ہمیں بھی یہ دھیان ہونا چاہیے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں صغیرہ کبیرہ، پہلے ان گناہوں کی پاداش جو ہے وہ بھگتیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم جنت میں جائیں گے۔ تو خوش فہمیوں میں رہنا جو ہے وہ ہماری امت بھی چھوڑ دے۔ یہ امت جو ہے ہی خوش فہمیوں کے میں پڑی ہوئی، لیکن ہماری امت خوش فہمیوں میں نہ پڑے، اللہ اور نبی کے احکامات جو ہیں ان کو بجا لائے، اور پھر جنت کی مستحق بننے کی آرزو اور دعا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔